اگلی بات پیش کرتا ہوں، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جو جنگ امریکہ میدان جنگ میں اسلحے سے نہیں جیت سکا، وہ معاشی ناکہ بندی کے ذریعے وہ جنگ جیتنا چاہتا ہے، افغانوں کو ان کے کلچر سے، ان کے دین سے، ان کی آزادی سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور یہ سارے امریکہ کے دلال اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ان بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کریں جن بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کر کے ہم 70 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو افغانستان کی عوام سنگین ترین معاشی بحران سے دوچار ہیں، اس وقت بھی ان کی امداد کرنے پر اگر کوئی شرط لگاتا ہے، اس سے بڑا درندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں افغانستان کی صورتحال پر اور اس صورتحال میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، شمال مغرب میں اسلامی ملک ہے، ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے تاریخی رشتے بڑے لمبے، 1500 سال سے ہمارے تاریخی رشتے ان سے چلے آ رہے ہیں۔ نسلی رشتے بھی ہیں، علاقائی رشتے بھی ہیں، لسانی رشتے بھی ہیں، دینی رشتے بھی ہیں، تہذیبی رشتے بھی ہیں۔ بہت سے حوالوں سے ہم اکٹھے ایک ہی قوم امت کا حصہ ہیں، لیکن وہ ملک الگ ہے، یہ ملک ہمارا ملک الگ ہے۔ ملکوں کی سرحدیں ہیں، لیکن عقیدے اور نظریہ اور ثقافت کی سرحدیں کوئی نہیں ہے۔ افغان قوم مختلف اقوام کا مجموعہ، پشتون بھی ہیں، فارسی بان بھی ہیں، ان میں ازبک بھی ہیں، دوسری قوموں کے لوگ بھی ہیں، لیکن افغان قوم ایک بحیثیت قوم جو افغانستان کے ساتھ اندر رہتے ہیں، ان کی 2-3 خصوصیات ایسی ہیں جو آج بھی دنیا کو تسلیم کرنا پڑ رہی ہے، اور جن خصوصیات کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بڑی طویل محنت کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آزادی پسند قوم ہے، خود پر کسی کا غلبہ برداشت نہیں کرتے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جنہوں نے دنیا کے بڑے حصوں پہ صدیوں حکومتیں کی ہیں، ان میں سے کوئی طاقت بھی ان پر غلبہ نہیں پا سکی۔ آج سے 150 سال پہلے برطانیہ نے پورا زور ہم پہ قبضہ کر لیا تھا، ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا، بنگلہ دیش پہ کر لیا تھا، لیکن افغانستان پہ برطانیہ عظمیٰ، جس زمانے میں برطانیہ پر کہتے سورج غروب نہیں ہوتا تھا، افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکا تھا۔ فوج کشی کی تھی، برطانوی فوجیں ناکام واپس آئی تھی، ان کو اعتراف کرنا پڑا تھا کہ ایک آزاد قوم ہے، آزاد ملک ہے۔ افغانوں نے تمام قربانیاں دے کر اپنی آزادی، اپنی خود مختاری قائم رکھی تھی۔ یہ آج سے کوئی 150 سال، 125 سال پہلے کی بات۔ پھر آج سے نصف صدی پہلے روس نے چڑھائی کی تھی۔ افغانستان اور روس کے درمیان جو جتنی ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، آذربائیجان، یہ سارے علاقے روس نے قبضہ کر لیے تھے کمیونسٹ انقلاب کے بعد۔ آخری اس کا مورچہ تھا افغانستان، پورے وسطی ایشیا پر قبضہ کرنے کے بعد، لیکن یہاں آ کر اس کو واپس جانا پڑا۔ افغانستان میں 10 سال روس نے جنگ لڑی ہے، سوویت یونین نے خود تقسیم ہو کے واپس چلا گیا، ان پر کنٹرول نہیں کر سکا اور غلبہ نہیں پا سکا۔ پھر ان کو آپس میں لڑایا گیا، لڑائی 10 سال، پھر امریکہ آ گیا، امریکہ نے فوجیں اتاری، 20 سال امریکہ نے جنگ لڑی ہے۔ امریکہ اکیلا نہیں تھا، بہت سی مغربی اقوام کا متحدہ محاذ تھا۔ متحدہ بالکل اسی طرح جس طرح احزاب کی جنگ میں قریشیوں نے عربوں کا متحدہ محاذ بنا کر مدینہ کا محاصرہ کیا تھا، بالکل اسی نوعیت کی جنگ 20 سال رہی ہے یہاں، اور بالآخر امریکی اتحاد کو
ناکامی کا اعتراف کر کے واپس جانا پڑا۔ اس لیے ان کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے، آزاد منش قوم ہے، اپنے اوپر کسی دوسری قوم کا تسلط اور غلبہ برداشت، بھوکے رہ کر، ننگے رہ کر، مر کر، خون دے کر اپنی آزادی اور خود مختاری انہوں نے قائم رکھی ہے۔ اور ہم نے تو اپنی دو طاقتوں سے لڑتے تو ہم نے خود دیکھا ہے۔ برطانیہ والی جنگ کی تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، آیا تھا اور ناکام واپس آئے، ناکام ہو گئے تھے اور اعتراف کیا تھا کہ ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے۔ روس کی جنگ ہم نے خود دیکھی ہے، امریکہ کی خط ہم نے خود دیکھی ہے، ہمارے سامنے لڑائی ہوئی ہے، نہتے بے سر و سامان لوگ۔ اور پھر ایک اور اللہ پاک کی طرف سے اس قوم کی خصوصیت اور اسلام کا معجزہ، روس کے خلاف جب جنگ تھی نا، ہم اس جنگ میں ہم بھی ساتھ تھے، 10 سال رہی ہے، پوری دنیا ان کے ساتھ تھی، امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا، چائنا بھی ان کے ساتھ تھا، پوری دنیا ان کے ساتھ تھی، پوری دنیا کی سپورٹ مہیا تھی اور انہوں نے روس کو نکالا تھا۔ امریکہ کے خلاف 20 سال کی جنگ میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ہم بھی نہیں تھے، سیدھی بات ہے۔ امریکہ کے خلاف 20 سال کی جنگ میں کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں تھا، ان کا نام لینے والا مجرم سمجھا جاتا تھا، اب بھی سمجھا جاتا ہے۔ 20 سال کی جنگ میں ان کا نام لینے والا بھی مجرم سمجھا جاتا تھا، اور ابھی تک مجرم ہی سمجھا جا رہا ہے۔ خیر، 40 سال جنگ لڑی انہوں نے، یہ جنگ 40 سال جنگ، 10 سال روس سے لڑی ہے، 10 سال پھر آپس میں لڑے ہیں، لڑایا ہے ان کو، تاکہ پھر یہ آپس کی لڑائی میں سے طالبان آئے ہیں، انہوں نے سنبھال لیا۔ 2 گروہوں کی خوفناک خانہ جنگی کے درمیان سے طالبان نکلے ہیں، انہوں نے پھر دونوں کو کارنر کر کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا اور افغانستان متحد بھی رہا۔ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ آزاد منش قوم ہے، حریت پسند قوم ہے، اپنے اوپر کسی دوسرے کا تسلط برداشت نہیں کرتی، دیکھ لیا ہم نے، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسری، اپنی تہذیبی روایات کے پابند ہیں، ان کے افغان کلچر ہے، افغان تہذیب ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ افغان کلچر، افغان تہذیب، افغان ثقافت، ان کی روایات اس سے پہلے بھی برطانیہ کے دور میں، امان اللہ خان کے دور میں بھی بڑی طویل کشمکش ہوئی ہے کہ ان کو ویسٹرنائز کیا جائے، نہیں ہوئے۔ امان اللہ خان ایڑی چوٹی کا زور لگا بادشاہ تھا، ایک بار کا وہ راؤنڈ بھگت چکے ہیں، یہ کہ امان اللہ خان نے پوری کوشش کی ان کو مغربیت کے سانچے میں ڈھالنے کی، نہیں ڈال سکا۔ پھر روس نے پوری کوشش کی، طاقت کے ذریعے کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے اپنے کلچر سے نکال دیں، نہیں نکلے۔ اب امریکہ کی 20 سال جنگ کے بعد بھی وہ اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ کھڑے، اپنی تہذیبی روایات کے ساتھ بے لچک کمٹمنٹ ہے ان کی، نہیں تبدیلی قبول کرتے۔ آج بھی آپ بین الاقوامی مذاکرات میں دیکھتے ہیں نا، ہم جب مذاکرات کرنے جاتے ہیں ہم ان کا لباس پہن کے جاتے ہیں، جن کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں نا ان کا لباس پہن کے جاتے ہیں اور ان کی زبان بولتے ہیں، اور وہ اپنا لباس پہن کے جاتے ہیں اور اپنی زبان بولتے ہیں۔ یہ اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے ساتھ ان کی بے لچک کمٹمنٹ کا زندہ ثبوت ہے۔ تیسری، بلکہ تینوں میں سے پہلی، پکے مسلمان ہیں، اپنی اسلامیت، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، شرعی احکام کے ساتھ، اور رواج جو ہمارا اجتماعی تعامل چلا رہا ہے اس کے ساتھ بھی اسی درجے کی بے لچک کمٹمنٹ رکھتے ہیں جیسے اپنی تہذیب و روایات کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ بات نصف صدی میں دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، سارا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اپنی آزادی پر قائم ہیں، اپنے دین پر قائم ہیں اور اپنے ثقافت پر قائم ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا کے لیے نمونہ بنے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنی دین اور ثقافت نہ چھوڑنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں چھڑوا سکتا۔
آج افغان قوم پوری دنیا کے لیے مثال ہے، آئیڈیل ہے، دلیل ہے 3 باتوں کی۔ کوئی کسی پہ قبضہ کرنا چاہے قوم نہ قبضہ ہونے دے تو نہیں ہوتا۔ کوئی کسی قوم کو دین سے ہٹانا چاہے تو قوم نہ ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا۔ کوئی قوم اپنے کلچر اور تہذیب کے ساتھ وابستہ رہنا چاہے کوئی زبردستی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ زندہ ثبوت ہم نے 50 سال میں خود دیکھا ہے۔ اچھا، لیکن ان کے ساتھ نئے بحران کا شکار ہو گئے۔ 20 سال کی جنگ تو جیتی ہے انہوں نے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد ان کو شیب ابی طالب میں دھکیل دیا گیا ہے۔ شیب ابی طالب جانتے ہیں؟ پتہ ہے کیا تھا؟ جس میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مکی زندگی کے آخری 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جس حضور نے گزارے تھے، اسی طرح کے چاروں طرف سے ناکہ بندی تھی، آمد و رفت کے راستے، آمد و رفت کی چیزیں، مکمل بائیکاٹ، جس کو معاشی ناکہ بندی کہتے ہیں، معاشی بائیکاٹ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے ساتھیوں نے شیب ابی طالب میں مکے میں 3 سال گزارے تھے۔ یہ خدا جانے کب تک گزاریں گے، ان پر وہ شیب ابی طالب کا ماحول مسلط کر دیا گیا۔ سرد علاقہ، ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں کے موسم میں اس وقت پوزیشن ان کی یہ ہے۔ امریکہ جب گیا ہے تو خود امریکہ کے دور کی جو بیوروکریسی تھی نا، امریکہ کے دور کی، اس کی 8 مہینے کی مکمل تنخواہیں واجب الادا چھوڑ کر گیا ہے۔ انہوں نے دینی بیوروکریسی اس کی تھی، تنخواہیں کس کا حق بنتا تھا؟ 8 سال کی تنخواہیں واجب الادا چھوڑ کے امریکہ نکلا ہے وہاں سے۔ اچھا، ان کے اساس سے جو ان کے اپنے پیسے امریکہ مغرب بینک میں وہ فریز کر دیے۔ درندگی کی، معاشی درندگی کی انتہا ہے۔ اپنے واجب الادا جو بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے کھاتے میں ڈال گئے ہیں۔ 8 مہینے کی تنخواہیں، ملک کی پوری بیوروکریسی کی تنخواہیں 8 مہینے کی، اور ان کے اپنے اساس سے جو امریکی اور مغربی بینکوں میں منجمد کر دیے، فریز کر دیے، اکاؤنٹ بند کر دیے۔ اس کے باوجود ان کو خطرہ تھا کہ دنیا امداد کرے گی، تو وہ ان کو تسلیم نہ کر کے دنیا کی امداد کے دروازے بند کر رکھے۔ کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا۔ تسلیم کریں گے تو پھر امداد کے راستے کھل جائیں گے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا، میں نے کہا یار تم صرف ان کو تسلیم کر کے امداد کے راستے کھول دو، ہم خود سنبھال لیں گے یار، تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ پاکستانی قوم نے، جو پاکستانی قوم اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہزاروں افراد کا خون دے سکتی ہے، وہ 4 پیسے نہیں دے سکتی؟ کیوں جی؟ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ فیصلہ بازیوں سے پوچھ رہا ہوں۔ جس قوم کے ہزاروں افراد اپنے افغان بھائیوں کے لیے خون دے سکتے، دیا ہے، وہ 4 پیسے نہیں دے سکتے؟ راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ افغانستان کی عمارت اسلامیہ افغانستان کو تسلیم نہ کرنے میں جو بھی ہیں، سب نے افغانستان کی امداد کے خود معاشی ناکہ بندی کر کے دوسرے لوگوں کو بھی ہاتھ باندھ دیا ہے کیونکہ ان کی امداد نہ کر سکے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے جو اس وقت ملک پر مسلط ہے۔ اس میں میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں بالکل یہ بات دہراؤں گا کہ عمارت اسلامیہ افغانستان، دیکھیں تسلیم کرنے، کسی ملک کی حکومت کو تسلیم کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ ملک پر اس کا کنٹرول ہے، حکومت کا ملک پر کنٹرول ہے، 2 ایک امن قائم ہے، 2 ملک کے اندر کوئی خانہ جنگی تو نہیں ہے، 3 یہ بنیادی اصول ہیں کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے۔ یہ تینوں باتیں افغانستان پہ اس وقت کنٹرول کس کا ہے؟ امن ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی وہاں خانہ جنگی ہے؟ تسلیم نہ کرنے کا جواز کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ راستے بند رکھیں تاکہ لوگ ان کو مدد نہ کر سکیں۔ اور کیوں؟ اگلی بات پیش کرتا ہوں، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟
جو جنگ امریکہ میدان جنگ میں اسلحے سے نہیں جیت سکا، وہ معاشی ناکہ بندی کے ذریعے وہ جنگ جیتنا چاہتا ہے، افغانوں کو ان کے کلچر سے، ان کے دین سے، ان کی آزادی سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور یہ سارے امریکہ کے دلال اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ان بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کریں جن بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کر کے ہم 70 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا بھی حال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم پھنسے ہیں، تم کیوں نہیں پھنسے بھائی، آؤ تم بھی پھنسو۔ ہماری پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، تم باہر کیوں ہو، تم بھی پھنسو۔ ہم اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں حکمران تو جو کرتے ہیں ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، لیکن اہل دین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت دیندار کے، بحیثیت علماء کے ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو قانون کے خلاف ہو یا دستور کے خلاف ہو یا مسلمات کے خلاف ہو۔ جو جائز کرنے کے کام ہیں میں یہ اگر مجھے معاف ہے، اس وقت اہل دین کی جو بے حسی میں دیکھ رہا ہوں، میں نے 50 سال کی تحریکی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہمارے سر پمپ پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، کوئی کیا ہو رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تلقین فرمائی ہے؟ نہیں یہ پیسے اکٹھے کرنے کے نہیں، آپ بعد میں جب نظم بنے گا اس وقت نہ، ہم پیسے اکٹھے کرنے کے نہیں بیٹھا یہ۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ مسلمان کی مسلمان پر ذمہ داری کیا ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلمہ، اس کو کسی کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ ہم اس وقت خاموش تماشائی بن کر افغانستان کو امریکی درندوں کے حوالے کیا ہم نے۔ میں ایک بات عرض کر، ہمیں آواز تو اٹھانی چاہیے۔ اس وقت سب سے پہلی ترجیح ہے، میں ملک بھر کے اہل دین سے میری درخواست ہے، تمام مسئلے کسی مسلک کا، دیوبندیوں کا مسئلہ ہے نہ بریلویوں کا، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت کو کیا کیا جائے؟ تسلیم ہو کے پاکستان تسلیم کرے، دنیا اسلام تسلیم کرے، باقی ملک تسلیم کرے۔ تو ایک بنیادی مطالبہ ہمارا یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اثاثے جو مغربی ملکوں نے فریز کر رکھے ہیں بحال کرو بھائی، ان کا اپنے پیسے ان کے پیسے تو واپس کرو۔ میرے پیسوں پہ آپ قبضہ لگا کے بیٹھے ہوں، میرے پیسے مجھے واپس نہ کر رہے ہوں، اس سے زیادہ کوئی درندگی ہے؟ ان کے پیسے تو واپس کرو ان کو۔ اور وہ کہتے ہیں، ملا متقی کا بیان میں نے پڑھا کہ ہمیں ہمارے اثاثے بحال کر دو، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، گزارا کر رہے ہیں۔ گزارا کرنے والی قوم ہے۔ دو اور تیسری بات، اس وقت جو افغانستان کی عوام سنگین ترین معاشی بحران سے دوچار ہیں، اس وقت بھی ان کی امداد کرنے پر اگر کوئی شرط لگاتا ہے، اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مانو پھر پیسے دے گے، باپ بھوک سے مر رہا ہے، اس کو پہلے میری 10 کا پھر روٹی دیا کر۔ کمال ہو گئی یار، انتہا ہو گئی ہے۔ اس وقت شرطیں لگانا، سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، فاقہ مسلط ہے، اور 2 روٹیاں دینے کے لیے یہ حکومتیں شرطیں لگا رہی ہیں ان پر۔ تاریخ، پوری نسل انسانی کی تاریخ میں اس سے زیادہ درندگی نہیں ہوئی ہوگی جو اب اس وقت ہو رہی ہے۔ تو میری یہ گزارش یہ ہے، میں کچھ نہیں یہ نہیں کہتے آپ ڈنڈے لے کے چل پڑیں، اپنے گھر میں رہیں، لیکن آواز تو بلند کریں نا۔ 3 بنیادی مطالبے ہم نے اس ملک میں ایک کمپین شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم 3-4 میٹنگیں لاہور میں کر چکے ہیں، آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اسلام آباد میں میٹنگ کر چکے ہیں، کراچی میں کر چکے ہیں۔ 3 مطالبوں کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات یہ ہے ان کو تسلیم کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟
دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس وقت جو جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت غیر مشروط امداد دی جائے. شرطیں لگا کر روٹی دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، شرطیں لگا کر کپڑے دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ امداد نہیں ہے، یہ بلیک میلنگ ہے. شرطیں لگا کر امداد کرنا بلیک میلنگ ہے، امداد نہیں ہے. اور تیسری بات، وہ اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اپنی تہذیب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. ان کو قائم رہنے دو یار، جبر کیوں کرتے ہو؟ اپنی مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت اور مغربی فلسفہ جبراً کیوں مسلط کرتے ہو ان پر؟ ان کو اپنا فیصلہ خود کرنے دو. یہ بات جائز ہے نا؟ جائز ہے. ان کو اپنا فیصلہ خود کرنے دو بھائی. تم کیوں فیصلے میں یوں کرو اور یوں کرو؟ یہ بھی زیادتی ہے، جبر ہے. اسلام پر الزام لگاتے ہو اسلام جبراً نافذ ہوتا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی تہذیب جبراً مسلط نہیں کر رہے. تم اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنا فلسفہ جبراً مسلط نہیں کر رہے، بلیک میل نہیں کر رہے اب تمہیں. پہلے یہ جذبات، بس جذبات ہیں، اب کیا کروں. میں نے 2-3 باتیں کی ہیں. فیصل آباد سے بحثیت فیصل آباد عرض کر رہا ہوں، ہم نے 1 جنوری سے 10 دن اس کام کے لیے وقف کیے ہیں کہ ہم اس آواز کو بلند کریں گے ملک میں ہر فورم پر. آپ بھی ساتھ دیں گے کہ ہمارے پاس 3-4 فورم ہے. ایک تو جمعہ کا فورم ہے یا نہیں؟ علماء کرام اس مسئلے پہ بات کریں. ہمارے شہر میں وکلاء رہتے نہیں رہتے ہیں، اور تاجر بھی رہتے ہوں گے، ہوتے ہیں، اور دوسری تنظیمیں بھی ہیں. میں علماء کرام سے درخواست کروں گا، میں فارمولہ چودھری صاحب تشریف فرمایا ہمارے، وہ سارا ہم نے خاکہ بنایا ہے. کل شاید روزنامہ اسلام کل کا ضرور پڑے، کل جو آنے والا پورا طریقہ بنایا کیا کرنا ہے ہم نے. 10 دن میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور آپ سے میری درخواست ہے یہ 10 دن فارغ کریں. بہت سے مواقع پر ہم اپنے 4 دن 5 دن فارغ کر لیتے ہیں. یہ 10 دن 1 جنوری سے 10 دن فارغ کریں اس کام کے لیے. اور جو طریقہ کار ہم نے تجویز کیا کل کے روزنامہ اسلام میں آنے والا کل پڑھ لیں. اور میری درخواست ہے تعاون کریں، ساتھ دیں. کس لیے؟ اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے، اور اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر ہم اس وقت اپنے افغان بھائیوں کا صحیح ساتھ نہ دے سکے، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوں گے، اور تاریخ بھی ہمیں مجرم کے طور پر یاد کرے گی. میں نے اپنے تاثرات کا اظہار کر دیا ہے. دعا بھی فرمائیں، کوشش بھی کریں کہ ہم اپنی آواز کو زیادہ سے زیادہ منظم کر سکیں، اور حکمرانوں کو آمادہ کریں، مجبور کریں کہ بھائی تسلیم کرو. تو مدد کرنی ہے تو غیر مشروط طریقے سے کرو یار، شرطیں لگا کر بلیک میل نہیں کرو کسی قوم کو. میری بات ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. نستغفرک رب العالمین من کل ذنب ونتوب، 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 نستغفرک رب العالمین من کل ذنب ونتوب. صلی اللہ